سعودی ولی عہد کی پاکستان آمد پر مہینوں سے ویران پڑا وزیر اعظم ہاؤس پھر سے آباد ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں آباد نہ ہونے کا اعلان کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا ڈالیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہاں قیام کرنا پسند نہیں کیا، جس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی روشنیاں بجھ کر رہ گئیں، مگر اب پھر سے وزیر اعظم ہاؤس جگمگا چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم ہاؤس ایک بار پھر سے آباد ہو گیا ہے، مگر اس کو اب کی بعد آباد کرنے والے سعودی مہمان ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس مکمل طور پر سعودی شاہی مہمانوں کے قیام تک ان کے سپرد ہی رہے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں عارضی طور پر ہی صحیح مگر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کے ساتھ آنے والے مہمانوں کی وجہ سے اس کی رونقیں دوبالا ہونے جا رہی ہیں۔ سر پر امامہ باندھے سعودی مہمان وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور باہر جاتے ہوئے ابھی سے دکھائی دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی کالونی میں ملٹری سیکرٹری کے گھر میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہیں مقیم رہے تھے، جبکہ اب انہوں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا ہے اور بنی گالہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی آمد سے قبل وزیر اعظم ہاؤس میں مرمت کا کام کیا گیا، جبکہ ولی عہد کی آمد سے قبل ہی وزیر اعظم ہاؤس میں آنے والے مہمانوں کے دفتری امور پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ ان کی سیکیورٹی اور دوسرا معاون عملہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکا ہے۔ سعودی سیکیورٹی ٹیم نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو کلیئر قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی حفاظت کے لیے پولیس اور فوج ہمیشہ ہی موجود رہتی ہے، تاہم اب فوج اور پولیس اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی مہمان کی آمد اور رہائش کے مقصد کے لیے زیر استعمال آنے کے باعث اندھیروں میں ڈوبا وزیر اعظم ہاؤس ایک مرتبہ پھر سے جگمگانے لگا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی مہمانوں کی حفاظت کے لیے تمام قسم کے ڈرونز یا تربیتی طیارے ممنوعہ فضا میں اڑانے کی ممانعت ہوگی اور کسی بھی اڑنے والی چیز کو مار گرایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا نور خان ایئر بیس پر خیر مقدم کریں گے، جبکہ مہمانوں کو وزیر اعظم ہاؤس تک لانے کے لیے پلانز بھی تیار کر لیے گئے ہیں، لیکن ان پلانز کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد کی پاکستان آمد کے بعد بیشتر سرکاری سرگرمیاں وزیر اعظم ہاؤس میں ہی ہوں گی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پاکستان آمد پر وفاقی دارالحکومت کے 8 بڑے ہوٹلوں کے 750 ایگزیکٹو رومز بک کر دیے گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے ہمراہ 40 افراد پر مشتمل وفد اور 130 رائل گارڈز کا دستہ 16 فروری کو سپہر نور خان ایئر بیس پر پہنچے گا۔ 15 فروری کو حساس ادارے 8 ہوٹلوں کے ایڈمنسٹریشن کو سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے سنبھالیں گے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے جڑواں شہروں میں سینکڑوں چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کا ریڈ زون 15 فروری کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون اور گرد و نواح میں کسی بھی ڈرون کو اڑانے پر گرانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی ازسر نو تزئین و آرائش کے حوالے سے طنز کے وار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام نے کا کہنا ہے کہ سعودی شہزادے کی آمد پر وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی کو پھر سے وزیر اعظم ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیازی رینٹل سروس سے 3 دن کا رینٹل بل ادا کیا گیا ہے، جتنے کی گاڑیاں فروخت کی گئی تھیں اس سے ڈبل قیمت ادا کی گئی ہے۔ امیر مقام کے اس بیان نے نئی چہمگوئیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی ولی عہد کی پاکستان آمد کے پیش نظر ان کے لیے 300 پراڈو گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ گاڑیاں سعودی عرب سے منگوائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ناقدین نے اپنی توپوں کا رخ حکومت کی جانب موڑ لیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ جب حکومت نے کفایت شعاری اور سادگی مہم کے تحت وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں نیلام کی تھیں، تب حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ سعودی ولی عہد جیسے شاہی مہمان کس میں سفر کیا کریں گے، لیکن حکومت کی ناقص پالیسیوں اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہی حکومت کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حکومت نے نیلامی کے اتنے پیسے حاصل نہیں کیے ہوں گے جتنے ان گاڑیوں کے کرایوں کے مد میں دینا پڑیں گے۔ میڈیا رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے کے بعد ایوان کو اعتماد میں لیں گے۔ ایوان کو سعودی ولی عہد کے دورے کے علاوہ دیگر امور پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے، جس کی صدارت عمران خان کریں گے۔ واضح رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں ڈیمز کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی دیے جائیں گے۔
سعودی عرب نے پاکستان میں پانی کی قلت کے خدشے کے پیش نظر ڈیمز تعمیر کرنے کے معاملے پر پاکستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پاکستان کو ڈیمز کی تعمیر کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران MOU پر دستخط ہوں گے، جس میں بجلی کے 5 منصوبوں کے لیے 1,20,75,00,000 ریال کے MOU پر دستخط ہوں گے۔ سعودی فنڈز فار ڈیولپمنٹ کے ساتھ MOU کی سمری آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔